بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. تمام تعریفیں، ساری حمد و ثنا، ساری برائیاں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو رب العالمین ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، مدبر ہے اور جو تنہا عبادت کا مستحق ہے. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خاص کر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزیز طلبہ، نوجوان ساتھیوں، علماء کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب لوگوں کو 1442 ہجری کے رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا تھا. اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہم لوگوں نے جو اعمال اور جو بھلائی کا کام کیے ہیں اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے. معزز سامعین، ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت اہل توحید، بحیثیت اسلام کے ماننے والے قرآن مجید کی فہم اور قرآن مجید کے ارشادات ہم جو مسلمان ہیں اس کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پچھلی امتوں کا ذکر کیا ہے، پچھلے دنوں کی تاریخ کا بیان کیا ہے، اور جب اللہ رب العالمین نے ان واقعات کو، پچھلے واقعات کو، پچھلے بیتے ہوئے کہانیوں کو ذکر کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں یہ کہا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. اس میں جگہ جگہ عقل مندوں کے لیے، بصیرت والوں کے لیے عبرت ہے، موعظت ہے، نصیحت ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے آپ کو، اپنی تاریخ کبھی بھولنی نہیں چاہیے، تاکہ آنے والے دنوں میں انسان اور ہمارے بچے ہماری جو نظریات و افکار ہے اس کو وہ بچے یاد رکھے اور آنے والے دنوں میں اپنی زندگی کو اس پر تطبیق دے. آئیے میں ایک ایسی تاریخ آج کے خطبے جمعے میں بیان کرتا ہوں جو اس وقت جہاں پوری دنیا ایک ایسی وبا سے جد رہی ہے، ایک ایسی وبا سے جو لا علاج بیماری بتایا جا رہا ہے، اور سب کے سب پوری کی پوری کوششیں بیکار نظر آ رہی ہے.
ساری ٹیکنالوجی انسانوں کی دھڑی کی دھڑی رہ گئی ہے. اللہ رب العالمین کے اس وبا کے سامنے سب کے سب بے بس اور مجبور نظر آتے ہیں. تو دوسری طرف کچھ ہمارے دشمنان، کچھ ہمارے اعداء اسلام ایسے بھی نظر آتے ہیں کہ جو اس کو نظر انداز کر کے مسلمانوں کی، اسلاموں کی تاریخ کو مشق کرنے اور اس کی زمینوں کو ہڑپنے پر لگے ہوا ہے. اور آج ہمارے سامنے سب سے بڑا مسئلہ جو مسئلہ فلسطین ہے، یہ فلسطین ہمارا ایمان ہے. یہ فلسطین کی سرزمین، اس کا ارتباطات ہمارے ایمان سے ہے. الفلسطین مرتبط بایماننا، الفلسطین مرتبط بعقیدتنا، الفلسطین مرتبط بمشاعرنا. فلسطین یہ ہمارے ایمان سے جڑا ہوا ہے. فلسطین کی سرزمین ہمارے عقیدے سے جڑے ہوئے ہیں. فلسطین کی سرزمین ہمارے مشاعر اور ہمارے دل و دماغ سے جڑا ہوا ہے. دنیا کے اندر جب تک کلمہ کو ہوگا، ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ لگانے والا ہوگا، اس سرزمین کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھے گا. اور اس سرزمین پر غاصبوں کی جو نظر ہے اور غاصبوں نے جو زمین کو ہڑپا ہے اور اس کی مذمت بیان کرتا رہے گا، چاہے وہ قیامت تک کیوں لوگ اس کے قبضے میں رہے. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جو مٹ گئے ہیں وہ مٹ گئے ہیں. مسجد اقصی کو مٹانے کے لیے نکلے ہیں. مسجد اقصی وہ تاریخی سرزمین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سب سے پہلی مسجد جو اس روئے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے قائم کی گئی اور اس توحید کے لیے جس سرزمین پر قائم ہوا وہ خانہ کعبہ ہے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول اس کے بعد کیا ہے؟ کہا اس کے بعد دوسری مسجد ہے تو مسجد اقصی ہے، جس کو یعقوب علیہ السلام نے بنایا تھا اور سلیمان علیہ السلام کا تخت جہاں رہا کرتا تھا اور سارے انبیاء کا مسکن ہے. وہ سرزمین ہے جس کو عرب کے کنیانینی نے اس نے جا کر کے اس کو آباد کیا تھا. اور وہاں پہ سب سے پہلا انسانی بشر عربی تھا جو اس سرزمین پر رکھا تھا. اس دن سے یہ تاریخ ثبت ہے. فلسطین و عربیت وللمسلمین، یہ فلسطین کی سرزمین عربوں کا ہے اور فلسطین کی سرزمین تاریخ گواہ ہے. وہاں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، جتنے بھی شہداء آئے ہیں، سبوں نے اس سرزمین کو مقدس جانا ہے. وہ یہ سرزمین ہے کہ جس کو ابراہیم علیہ السلام، جس کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم. ارض مقدس سے اس سرزمین کو نام دیا گیا ہے. اس سرزمین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہا اس بیت المقدس میں نماز پڑھنا دوسری مسجدوں میں 250 نماز پڑھنے کے مقابل ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے 500. دوسری مسجدوں میں 500 مرتبہ نماز پڑھی جائے اور بیت المقدس میں ایک بار نماز پڑھی جائے تو اس کے مد مقابل برابر کا ثواب ہوگا. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا تسد الرحال الا عن صلاۃ، کہ کوئی بھی شخص ثواب کی نیت سے اگر کوئی کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کی اجازت ہے شریعت میں تو صرف 3 جگہوں پہ اجازت ہے. اور وہ جگہ حرم مکی، مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کی زیارت، اور دوسرے مسجد نبوی کی زیارت، اور تیسرے یہ بیت المقدس جو فلسطین کی سرزمین میں ہے اس کی زیارت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خانہ کعبہ اور بیت المقدس کے بیچ میں جو فاصلہ تھا کہ کتنے فاصلے میں ان کی تعمیر کی گئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا 40 سنہ، 40 سال کے بعد سب سے پہلا مسجد جو روئے زمین پر قائم ہوا وہ خانہ کعبہ، اور 40 سال کے بعد بیت المقدس کا قیام عمل میں آیا. اس کے بعد سارے انبیاءوں کا ماوا اور ملجا رہا. وہاں پہ ان لوگوں کا ہمیشہ اہل توحید کا قبضہ رہا، عربوں کا اس میں قبضہ رہا، عربیوں کا قبضہ رہا، اللہ کے ماننے والوں کا قبضہ رہا. انہی کا وہ مسکن تھا، انہی کا وہ سکن تھا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جنم ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے
بھی اہل توحید تھے، وہ بھی اہل توحید تھے، وہ بھی اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے۔ لوگوں نے آئے دنوں میں مسخ کر دیا، تاریخ کو مٹا دیا، اور یہاں تک کہ امراطور رومانیوں کا اس پر قبضہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء کے لقب سے دیے گئے۔ صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیا اور کہا میرے بعد اب نبی کا سلسلہ منقطع ہے، اور جتنے اس سے پہلے کے انبیاء تھے سب ہوں کہ میری تابع، جو بھی اس کے متبعین تھے اب میرے دین میرے تابع ہونے پڑیں گے۔ اس کے بعد پہلا جتنا بھی دین ہے بس ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ختم ہو گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نصرانیوں کا اس پر قبضہ تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ عامر بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 16 ہجری کو اس کی طرف فوج کوچ کروایا۔ بیت المقدس کو 6 مہینہ حصار کرنے کے بعد اس شرط پر آزاد کر دیا گیا، مسلمانوں کہ اگر آج اس بیت المقدس کی چابی ہم کسی کے ہاتھ میں دیں گے تو وہ عمر بن خطاب جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے، امیر المومنین ہے، وہ یہاں آئے، ہم اس کے ہی ہاتھ میں اس چابی کو سونپیں گے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی تاریخ، یہ تاریخ سب ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا گیا کہ آپ کو یہاں آنے ہوں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے نکل پڑے، اور بہت ہی مشہور واقعہ ہے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین کے لیے اور آنے والے بادشاہوں، ملکوں اور مسلمانوں کی قیادت کے لیے ایک بہت بڑا اسوہ حسنہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے سے نکلے اور 80 میل کا فاصلہ جب رہ گیا اور دیکھا کہ جس اونٹ پر سوار ہو کر کے ہم اور ہمارے غلام چل رہے ہیں، ان دونوں کے بیچ میں معاہدہ کیا گیا اور کہا کہ سنو، ہم باری باری 5 میل کے فاصلے پر اس اونٹنی پر سوار ہوں گے تاکہ ہم نہ تھکیں اور آپ بھی نہ تھکیں۔ کبھی آپ سوار ہوں، 5 میل کا فاصلہ طے ہوگا تو میں چڑھوں گا، اور جب میں 5 میل کا فاصلہ چڑھ کر کے طے کروں گا پھر آپ کو ایک غلام کو اتنا بڑا رتبہ دیا۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین نے کہتے ہیں آخری مرحلہ جو 5 میل کا فاصلہ بیت المقدس میں جانے کا رہا، اس وقت باری غلاموں کا آ گیا کہ اس وقت غلام سوار کرے گا۔ اس وقت غلام کہنے لگے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین، میں اپنے حصے کی سواری آپ کے ذمہ دے رہا ہوں، میں اپنے حصے کی سواری آپ کو دے رہا ہوں، کیونکہ اب بیت المقدس میں جب ہم پاؤں رکھیں گے، اس میں جب ہم داخل ہوں گے، میں کیسے اس اونٹنی پر سوار ہو کر کے جاؤں اور آپ اس کا لگام پکڑ کر کے اس کا نکیر اپنے ہاتھوں میں لے کر کے چلیں گے، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک مومن اپنے عہد و پیمان میں برابر ہوتا ہے، اس کو نبھاتا ہے۔ ہمارے اور تمہارے بیچ میں معاہدہ ہوا تھا کہ جو معاہدہ ہوا تھا ہم نہیں توڑ سکتے، یہ باری تمہاری ہے اور تم ہی اس پر سواری کرو گے۔ اور یہاں تک کہ غلام مجبور ہو گیا، غلاموں نے اس پر سواری کیا، اور سوار ہو کر کے جب غلام پہنچا لوگوں نے اس کا ہجوم دیکھا، اور جو بیت المقدس کے لوگ تھے، جو وہاں کے باشندے تھے، جنہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا نہیں تھا، سب کے سب دوڑ کر کے پھول لے کر کے اور سواگت میں استقبال میں سب اس غلام کو دے رہے تھے، کیونکہ لوگ تصور کر رہے تھے کہ جو سواری پہ سوار ہے یہی عمر بن خطاب خلیفۃ المسلمین ہے، اور سب اس کی سواگت کرنے لگے۔ تو صحابہ کرام نے کہا ارے بھائیو، یہ نہیں، یہ عمر بن خطاب ہے، یہ خلیفۃ المسلمین ہے جس کے ہاتھ میں نکیریں ہیں۔ تاریخ گواہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں ایک جملہ کہا تھا، اور بہت ہی مشہور جملہ کہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس سرزمین کو مسلمانوں کے لیے فتح کیا ہے، اہل توحید کے لیے فتح کیا ہے، یہاں سب کی آزادی ہوگی، سب کی آزادی ہوگی۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھلایا
اس وقت کہتے ہیں کہ ہزاروں نصرانیوں نے اسلام کو قبول کیا تھا کہ اگر یہ دین اسلام یہ ہے تو حقیقی معنوں میں یہی حق ہے کہ ایک آدمی ایک خلیفۃ المسلمین راجا اور ریتی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے، اپنے اپنے عہد و پیمان میں سب کے سب برابر ہے۔ خلیفۃ المسلمین کو وہاں کے بطریق نے چابی سونپتے ہوئے اپنے اس کنیست القیامہ میں لے گیا نماز پڑھانے کے لیے۔ خلیفۃ المسلمین نے کہا کہ ہم یہاں نہیں نماز پڑھیں گے، چلو باہر صحن میں پڑھاؤ۔ وہ کہنے لگا خلیفۃ المسلمین کیا ہماری یہ زمین پاک نہیں ہے؟ کیا اس زمین کے اندر صفائی ستھرائی نہیں ہے؟ آپ کو کس چیز نے منع کیا ہے؟ آپ نے اس کو فتح کیا ہے، آپ کے پاؤں تلے یہ زمین موجود ہے، آپ یہاں پر نماز ادا کریں۔ خلیفۃ المسلمین نے کہا نہیں، ہم اس جگہ اس لیے نماز نہیں پڑھیں گے کہ کہیں آنے والی تاریخ میں لوگ یہ نہ کہیں کہ کنیسے کو توڑ کر کے مسجد بنا دیا گیا۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیت المقدس کی سرزمین کے باہر ایک صحن میں نماز ادا کی۔ اس کے بعد عمر بن خطاب نے کہا یہاں یہودیوں کی آبادی ہے، یہودی جس کو مقدس اپنی یہاں کی وہ زمین ہے جس کو وہ مقدس جانتی ہے، تخت سلیمانی کا ایک بہت بڑا اہتمام کرنے والی یہودیوں کی جماعت ہے، یہاں کچھ جماعتیں موجود ہے۔ کعب نامی شخص کے بارے میں ذکر کیا گیا، ایک یہودی ہے جو یہودیوں کا قبائل کا سردار ہے، اس کو بلایا گیا اور بلا کر کے عمر بن خطاب نے کہا کہ چلو دکھلاؤ وہ تخت سلیمانی جس پر سلیمان علیہ السلام اپنا تخت جس جگہ رکھتے تھے اور تمہاری کتابوں میں تمہاری تورات میں معتبر مانی جاتی ہے، وہ زمین دکھلاؤ۔ اس زمین دکھلایا گیا، وہاں کوڑے مکوڑے، کیونکہ آپ جانتے ہیں 500 سال سے نصرانیوں کی حکومت تھی، 500 سال سے رومانیوں کی حکومت تھی اور یہودیوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن اس سرزمین کو صاف کروایا، اس کے اس ہیکل سلیمانی تخت سلیمانی جو اس کے زعم کے مطابق، اس کے گمان کے مطابق یہ وہ دیوار ہے، یہ وہ دیوار سے لگا ہوا تخت سلیمان علیہ السلام کو جس کو ان لوگوں نے دیوار الملک کی رونے کا اور وہاں پکڑ کر کے گراتے ہیں، روتے ہیں اور اپنی گناہوں کی مغفرت کرواتے ہیں۔ اس سرزمین کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج سے یہودیوں کے لیے سرزمین کھلی گفتی ہے۔ اے یہودیوں، یہ دینے والا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسلمان ایک طرف تھا، لیکن آج جو تمہیں بھیک میں دیا گیا اس یہودیوں نے آج ہمارے مسلمانوں کو قتل و خون کر دی، ہمارے بچوں کے ساتھ، ہماری ماں و بہنوں کے ساتھ عزت اور قسمت دری کرتی ہے، اور آج وہ اپنا حقوق یہ کہہ کر کے کہ یہ سرزمین ہماری ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہودیوں کی سرزمین نہ وطن توطین کے اعتبار سے، نہ وطنیت کے اعتبار سے اور نہ دینی اعتبار سے کسی ناحیے سے وہ سرزمین نہیں ہے۔ یہ تو برا ہو ان غداروں کا جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ دیا، جنہوں نے مسلمانوں کی سرزمین کو چھین لیا۔ مظلومیت اور بربریت کا یہ بے انتہا جو آج رمضان جیسے موسم میں ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بمباریوں کرتے ہوئے اور آج بھی آئے دن ہزاروں کی تعداد میں ہمارے بچے مظلوم مسلمان، مظلوم بے بس مسلمان، میرے بھائیوں ان کے ساتھ جو وہ یہودی اور یہ صہیونی اور دشمنان اسلام جو کھیل کھیل رہا ہے، حقیقی معنوں میں آپ جان لیجیے کہ تاریخ میں نہ اس کی سرزمین ہے، یہ ہمیشہ سے ایک عربوں کا ہے۔ فلسطین عربیت وللمسلمین، فلسطین عربوں کا ہے، مسلمانوں کا ہے۔ نہ تاریخ کے اعتبار سے یہودی کی وہ سرزمین ہے اور نہ دینی اعتبار سے یہودیوں کی وہ سرزمین ہے۔ وہ سرزمین اگر ہے تو عربوں کا ہے، وہ سرزمین اگر ہے تو اہل توحید کا ہے، وہ سرزمین اگر ہے تو اہل اسلام کا ہے، وہ توحید اگر ہے تو ان لوگوں کا ہے جو ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو ساری آسمانوں کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، جو سارے نبیوں پر ایمان رکھتا ہے، جو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتا ہے۔ یہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 500 سال کے بعد پہلا خلیفۃ المسلمین تھا جنہوں نے بطور ان یہودیوں کو عبادت کرنے کے لیے چھوٹ دیا تھا، لیکن کیا جانے آستین کا سانپ خود ڈس لیتا ہے، اور آج انہوں نے اپنی ایک ایسی مقر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے یہ 5 قرون تک یہ فلسطین کی سرزمین مسلمانوں کے قبضے میں رہے،
یہاں تک کہ 1099 میں صلیبیوں نے دوبارہ فاطمیوں سے، اسلامی خلیفہ فاطمیوں سے انہوں نے چھین لیا، اور 1187 عیسوی میں پھر صلاح الدین ایوبی نے ان سے چھین لیا، یہاں تک کہ یہ دور ایسا مسلمانوں کے ہی ہاتھ میں رہا، یہاں تک کہ 1817 میں جب پہلی جنگ عظیم ہوئی تو اس وقت برطانیہ نے مصروں کے ساتھ، مصریوں کے ساتھ فلسطین کو بھی اپنے قبضہ میں لے لیا، اور پھر 1987 میں تیودیر ہرتزل کے بنائے ہوئے اس پروتوکول اور اس طریقے کے مطابق جو تیودیر ہرتزل نے اپنے یہودیوں کو بسانے کے لیے 1897 میں سوئٹزرلینڈ میں ایک کانفرنس کر کے اپنے آپ کو ایک بار سویسرا کانفرنس کے نام سے جو مشہور ہے، اس میں یہودیوں کا ایک توطین اور اپنی ایک دیش بنانے کے لیے 1948 عیسوی میں جو دوسرے جنگ عظیم جس وقت ہندوستان برطانیوں سے آزاد ہوا، ٹھیک اس کے 1 سال بعد انہوں نے اس حصے کو 2 ٹکڑے میں بانٹ کر کے 48% زمین کا حصہ یہودیوں کو دے دیا، 52% حصہ مسلمانوں کو دیا، اور اس وقت ایک جو کمیٹی بنائی گئی تھی امم متحدہ کے نام سے، یہ امم متحدہ ہے کیا؟ میں کہتا ہوں یہ امم متحدہ اصل معنی میں یہ گدھوں کا ایک ایسا جتھا ہے جس کے اوپر ایک کچھ بھیڑیے اس پر عمل کرتے ہیں، اور وہ بھیڑیا اپنے مرضی سے ایسے کچھ لوگوں کو چن چن کر کے کچھ دوسرے دیشوں کو شکار کرتے ہیں، اس کا خون پیتے ہیں، اور ان کی گوشت کو ان گدھوں کے سامنے ڈال دیتا ہے، گدھ اپنا پیٹ بھر کر کے خاموش رہتا ہے۔ OIC کا قیام میں آیا، اسلامی ایک سنگٹھن مسلم ممالک کا OIC کے نام سے ایک سنگٹھن، اور یہ سنگٹھن ہے کیا؟ یہ سنگٹھن تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک بندروں کا سمیلن ہے، جو بندروں کا سمیلن ہے، جو دوسروں سے لڑنے کے بجائے آپس میں بھیڑتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ارتک اور پرتک الزام تراشی اور بہتان تراشی کرتے ہیں، یہ بندروں کا ایک سمیلن ہے۔ میرے بھائیو آپ سن لو، یہ فلسطین عربوں کا ہے، فلسطین یہ مسلمانوں کا ہے، اگر اس کے خون کے ساتھ، اگر ان کے بال بچوں کے ساتھ ان مسلمانوں کی بے بسی اور مظلومیت کو اگر آج ہم دیکھتے ہیں تو یاد رکھنا کل ہماری بے بسی کو وہ دیکھیں گے، کل ہماری مظلومیت کو وہ دیکھیں گے۔ اگر ہم کسی کی عزت کو لوٹتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اس پر آواز نہیں اٹھاتے ہیں، وہ ہماری عزت کو کل لوٹتے ہوئے دیکھا جائے گا۔ اگر ہم کسی کی بے بسی پر ہنستے ہیں تو ہماری بے بسی پر کل ہنسا جائے گا۔ اگر کسی مظلوم کی مظلومیت پر اگر ہم چپ رہتے ہیں، ہماری مظلومیت پر وہ کل چپ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے والذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اور الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ جو لوگ اپنے دشمن کو، اپنے علاوہ دوسروں کو مسلمانوں کے علاوہ، مومنوں کے علاوہ اپنا دوست مانتا ہے، ایبتغون عندہم العزت، کیا وہ اس کے بدلے میں عزت چاہتا ہے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے فإن العزت للہ جميعا، ایسا کبھی نہیں ہے، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو عزت دیتا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو اللہ ذلیل کرتا ہے۔ عرب والو، اے مسلمانوں کے سیادتوں، اے مسلمانوں کے قائدوں، اے مسلمانوں کی رہنما ہو، اگر آج تم مسلمانوں کی بے بسی پر چپ رہو گے، اگر آج تم مسلمانوں کی مظلومیت پر چپ رہو گے، کل تمہاری بے بسی پر چپ رہے گا لوگ، تمہاری مظلومیت پر چپ رہے گا لوگ، تمہاری بے بسی پر ہنسے گا، تمہاری مظلومیت پر ہنسے گا۔ بچپن میں ہم نے ایک واقعہ سنا تھا، ہماری والدہ ایک واقعہ سناتی تھی کہ کچھ بکریوں کے بھیڑ میں، کچھ بکریوں کے ریوڑ میں ایک بھیڑیا بکریوں کا لبادہ اوڑھ کر کے داخل ہو گیا، اور روزانہ ایک بکری کو کھا جاتا تھا، اور دوسرے بکری کو یہ کہہ کر کے چپ رکھتا تھا، جو جان جاتا تھا اس کو چپ رکھتا تھا کہ تم کو ہم نہیں کھائیں گے، تم کو ہم نہیں کھائیں گے، اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے آخری بکری کو بھی کھا گیا، پورے کے پورے کو ختم کر دیا۔ یہ وہ بھیڑیا ہے جو آہستہ آہستہ کھا رہا ہے۔ اگر آج فلسطین کے مسلمان کی مظلومیت پر، اگر آج فلسطین کے مسلمانوں کی اس کی بے بسی پر اگر تم اٹھ کھڑے نہیں ہوگے، کل تمہاری مظلومیت اور بے بسی پر کوئی اٹھ کر کھڑا نہیں ہوگا۔ سن لو اے مسلمانوں کی قیادت کرنے والوں،
اے مسلمانوں کی رہنما کرنے والوں، اپنے آپ کو فخر کرنے والے، اپنی بادشاہت کا گن گانے والوں، جان لو اگر آج فلسطین اس تمہارے ہاتھوں سے چلا گیا، اگر آج فلسطین کے مسلمان اس کو نابود ہو گئے، یہ دنیا کا واحد ایسا ملک اسرائیل ہے، یہودیوں کا یہ گتھا ایک ایسا واحد ملک ہے جس کا کوئی آڑی نہیں ہے، ہر کھیت کا آڑی ہوتا ہے، ہر کھیت کا حل ہوتا ہے۔ یہودیوں کا یہ جتھے کا جس کو اسرائیل کے نام سے جانا جاتا ہے، انہوں نے اقوام متحدہ نے اس کے ہاتھ میں ایک ایسا ملک نام کا تھما دیا ہے، اسرائیل نام کا ملک ایسا جس کا کوئی آڑی نہیں ہے، اس کا کوئی آر دور نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ 1948 میں سرزمین فلسطین کا صرف اور صرف 48% زمین دیا گیا تھا، لیکن آج وہ 88% زمین کے حصے پر قابض ہے، اور فلسطینیوں کو شکر کر کے اس کا سرزمین 12% رکھ دیا گیا ہے۔ اگر اس پر بھی آواز اس کی مظلومیت پر نہیں ہوتی، عربوں کی وہ جماعتیں، مسلمانوں کے وہ قائدین اور مسلمانوں کی وہ جماعتیں، وہ رہنما اپنے آپ کو اٹھ کر کے کھڑا نہیں ہوا۔ اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، وَعِدُّ لَهُم مِّن اسْتَطَاعَتُم مِّن قُوَّةٍ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنی طاقت کے مطابق، اپنی قوت کے مطابق اپنے آپ کو تیار رکھو، اپنی قوت بناؤ، اپنی قوت بناؤ۔ 1973 میں جب عربوں اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہونے کی باتیں آ رہی تھی، اس وقت کے وزیر اعظم نے امریکہ کے وزارت خارجہ، وزارت الدفاع کو اپنے پاس بلایا۔ ایک عورت وزیر اعظم تھی اسرائیل کی، اور انہوں نے اپنے کچن میں بیٹھا کر کے ان کے ساتھ ایک اتنا بڑا اسلحہ کا ڈیل کر لیا کہ جس کو دیکھ کر کے خود فلسطین کے پارلیمنٹ، جس کو دیکھ کر کے اسرائیل کے پارلیمنٹ نے انکار کر دیا کہ اسلحہ خریدنے کے لیے جو باتیں اور جو رقوم اور جو پیسے ان کو دینا ہے، اگر اس ڈیل کو ہم منظور کرتے ہیں تو سوائے اس کے کہ سارے یہودیوں کو 24 گھنٹہ میں صرف ایک وقت کا کھانا کھانا پڑے گا، صرف ایک وقت کا کھانا کھانا پڑے گا۔ انہوں نے اس وقت بہت تاریخی جملہ، اس عورت نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، کہا سنو، ہماری جس قوم سے لڑائی ہے، اگر اس پر ہم فتح نہیں پائے، اور جان لو فتح پانا ہے، اس ڈیل کو اگر منظور کرتے ہیں اور ہم فتح پائیں گے، اس ڈیل کے ذریعے سے فتح پائیں گے، کامیاب ہوں گے، تو کامیاب اور فاتح قوم کو انسان یہ نہیں دیکھتا، تاریخ اور آنے والی نسل یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کیا کھایا تھا، کیا پہنا تھا، ننگا بھوکا اور فقیر تھا کہ کیا تھا، بلکہ اس کو ایک فاتح کا لقب دیا جاتا ہے، ایک جو ہے کامیاب شخص کا لقب دیا جاتا ہے۔ اور ہوا بھی ایسے، یہ کہہ کر کے جب اس ڈیل کو منظوری دی گئی اور واشنگٹن پوسٹ میں جب ان کا انٹرویو چھپا، کہا کہ یہ جملہ آپ نے کہاں سے سیکھا تھا؟ کہا یہ جملہ میں نے بچپن میں ہم نے مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا تھا، مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت میں یہ باتیں ذکر ہے کہ جب اللہ کے رسول کا وفات ہوا تو آپ کے ضلع ایک یہودی کے یہاں گرے ہوئے تھے، اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ اس ضلع کو چھڑا پائے، لیکن اس کے باوجود بھی اس محمد کے گھر میں 9 تلواروں کو دیکھا گیا جو لٹکا ہوا تھا۔ اقتصاد سے انسان جنگ نہیں جیتتا، جس کا اقتصاد مضبوط ہے وہ جنگ جیتنے کا ایسی بات نہیں ہے۔ جنگ ایمان سے جیتا جاتا ہے، جنگ حوصلے سے جیتا جاتا ہے، جنگ تاریخ سے جیتا جاتا ہے۔ اپنے آپ کو ثبات قدمی اور اپنے آپ کو وجود ثابت کرنے کے لیے جنگ لڑی جاتی ہے اور جیتی جاتی ہے۔ آج فلسطین میں آئے دن بیماری ہو رہا ہے، اس کے مقابل فلسطین کے مسلمان پتھروں سے اور گلیلوں سے لڑتے ہیں۔ آئے دن یہاں تک کہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے، دنیا والوں، اے کلمہ کو مسلمانوں، تم میرا ساتھ دو یا نہ دو، میرا آخری بچہ اس زمین کا، آخری بچہ بھی ہم یہودیوں کے سامنے سر نہیں جھکائے گا، ہمارا آخری بچہ بھی اپنے چوکھٹ پر اسی وقت تک اپنا یہ سرزمین اس کے قبضے میں دے گا جب ہمارا آخری بچے کا خون بھی بہا کر کے ہلے گا، اپنے آپ کو اسیر کر کے، اپنے آپ کو جھک کر کے نہیں دے گا۔ سلام ہے فلسطینیوں کے مسلمانوں کا، سلام ہے ان بچوں کا، سلام ہے اس ماؤں کا
جنہوں نے ایسی اولاد کو جنم دیا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ جو بربریت ہو رہی ہے پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے، اور سب کے سب سے ایک نعرہ ہے اور اس انسانوں کے حقوق کا نعرہ ہے، جبکہ حقیقی معنوں میں انسانوں کے حقوق کے نام میں ہمارے مسلمانوں کا خون چوسا جا رہا ہے، ہمارے مسلمان بھائیوں کے، ہمارے بہنوں کے، ہماری بیٹیوں کے، ہماری ماؤں کے ساتھ اس قدری کی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے ہمارے بچے اس تاریخ کو مت بھولنا، اے نوجوانوں اس تاریخ کو مت بھولنا، نہیں تو تاریخ تمہیں بھلا دے گی۔ مسلمانوں کی ایک تاریخ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 جگہوں پہ سب سے زیادہ اللہ رب العالمین نے یہ 3 جگہوں پہ جو اہمیتیں دی ہیں ان میں سے ایک جگہ فلسطین کی سرزمین ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اسی سرزمین کے پاس ہوگا، یہاں تک کہ دجال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دجال ہر جگہ جائے گا، حرمین اور بیت المقدس میں داخل نہیں ہوگا۔ بیت المقدس کے دوری پر ایک دروازہ ہے جس کا نام لد ہے یا جس کا نام لد ہے، کہتے ہیں اس لد دروازے کے پاس عیسیٰ علیہ السلام اس دجال کو پکڑے گا اور اس کو ذبح کرے گا۔ ہمارا ایمان ہے، سن لو، فلسطین کی اس سرزمین کے بارے میں ہمارا ایمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا آخری وقت ایسا آئے گا کہ یہاں تک کہ مسلمانوں کی ایک اچھی جماعت ہے ان یہودیوں کو تلاش کر کے مارنے لگے گی، اور یہاں تک کہ یہ یہودی چھپتے پھریں گے، پتھر دیوار اپنی زبان کھول کر کے بولے گا اے مسلمانوں، اے اللہ کے بندے، آؤ ہمارے پیچھے یہ یہودی چھپا ہوا ہے، مارو اور اس کو ختم کرو۔ ہمارا ایمان ہے ایک دن ایسا آئے گا، اے مسلمانوں کی سیادت کرنے والوں، اے مسلمانوں کی قیادت کرنے والوں، اے مسلمانوں کے رہنما، تم مانو نہ مانو، ایک دن ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے رسول کے صادق المصدوق ہے، اللہ رب العالمین اپنے فرمان کو پورا کرے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک جو فرمان ہے اللہ رب العالمین اس کو پورا کرے گا، اور ایک دن مسلمانوں کا یہ جھنڈا اور مسلمانوں کا یہ جھنڈا لہرائے گا۔ میرے بھائیوں، اپنی تاریخ کو ہمیں نصب کرنا چاہیے، اپنی تاریخ نہیں بھولنی چاہیے، اپنی تاریخ کو دل میں بسا کر کے رکھنی چاہیے۔ انسان جو اپنی تاریخ بھول جاتا ہے، اپنے آپ سے الگ ہو جاتا ہے، اپنوں کو چھوڑ کر کے غیروں سے اپنی عزت تلاشتا ہے، وہ عزت کبھی پاتا ہی نہیں ہے۔ اپنوں کے ساتھ چھوڑ کر کے غیروں کی عزت تلاش کرنے والا وہ ہمیشہ ذلیل رہتا ہے۔ اگر آج عربوں کی سادات اور عربوں کی قیادت کرنے والوں اور مسلمانوں کے رہنما اگر یہ سوچتا ہے کہ باہر والے اگر ہمیں کھا جائے گا تو جان لو ہمارے آبا و اجداد نے ہمیشہ جو ہے ہمارے آبا و اجداد نے ہمیشہ کھجوروں اور دودھوں پر پلا ہے، اونٹ کی دودھ پلا ہے، یہ تم عزم مصمم کر لو۔ تو یہ بیچ میں میڈلسٹ میں عربوں کے بیچ میں بیٹھ کر کے یہ جنگ جس کی تعداد 70 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے، جن کی عسکری کی تعداد 1,70,000 سے زیادہ نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے ساتھ آئے دن کھلواڑ کرتا ہے، اور ہم مسلمان یہ سوچ کر کے بیٹھے ہوئے کہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر آج ان کی مظلومیت میں خاموش رہو گے تو یہ جب وہ لے لے گا تو کل وہ خیبر کا دعویٰ کرے گا، کل وہ مدینے کا دعویٰ کرے گا، کل وہ مکے کا دعویٰ کرے گا، کل وہ پوری سرزمین کا دعویٰ کرے گا، کیونکہ اس کے حدود نہیں ہے، ان کا کوئی آڑی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی دھر نہیں ہے، اور کسی نے اس کو متعین نہیں کیا۔ تب کیا کرو گے؟ اس وقت تمہارا کیا جواب ہوگا؟ اس وقت تمہاری کیا حیثیت ہوگی؟ اس وقت تم آج بے بسی کے عالم میں بے بسی مسلمانوں کو دیکھ رہے ہو، کل تمہاری بے بسی پر لوگ دیکھے گا۔ تم کسی کی عزت کو دیکھو، بے عزت ہوتے ہوئے دیکھو گے، کل تمہاری بے عزتی ہوگی اور لوگ تماشا دیکھے گا۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارا فلسطین ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ فلسطین ہے۔ فلسطین و عربیت وللمسلمین، فلسطین عربوں کا ہے، مسلمانوں کا ہے۔ فلسطین مرتبط بعقیدتنا و ایماننا، مرتبط بمشاعرنا، مرتبط بعقیدتنا۔ فلسطین کی سرزمین ہمارے ایمان سے جڑا ہوا ہے، فلسطین کی سرزمین ہمارے عقیدے سے جڑا ہوا ہے، فلسطین کی سرزمین ہمارے مشاعر، دل و دماغ اور ہمارے روحوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العالمین فلسطین کی سرزمین میں جو بربریت اور ننگا ناچ ہو رہا، اللہ رب العالمین ان مسلمان مظلوم مسلمانوں پر اللہ رب العالمین کی مدد فرما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین
اللهم اعز الاسلام والمسلمين ودمر اعداء الدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين ودمر اعداء الدين. اللهم شتت بينهم. اللهم زلزل بنيانهم. اللهم عليك اليهود والنصارى. اللهم عليك اليهود والنصارى. اللهم عليك اليهود والنصارى. اللهم انصر اخواننا في فلسطين. اللهم انصر اخواننا في فلسطين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولسائر المسلمين. الحمد لله رب العالمين.